بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، لوگوں سے نرمی برتیں، عداوتیں ختم کریں، دشمنوں سے صلح کر لیں اور دوستوں کی تعداد بڑھائیں۔ لوگ جس حالت میں ہوں اسی میں انہیں قبول کریں، ان سے جو بھول چوک ہو اس سے درگزر کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے حفاظت اور بچاؤ ہیں۔ اس میں وہ اصلاح ہے جس سے آپ کے دن ٹھیک رہیں گے۔ جو صلاحیت ملی ہے، جو علم حاصل ہوا ہے، جو روزی عطا ہوئی ہے اور جو کام آپ کے لیے مناسب ہے، ان سب کو لازمی پکڑیں۔ برداشت کرنے سے عیوب دفن ہو جاتے ہیں، بردباری سے خطاؤں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ سخاوت ایک دراز کپڑا ہے جو نقائص اور عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ ایک گھڑی تنہائی اختیار کر کے اپنے معاملات پر غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں اور اپنی اصلاح کریں۔ غصہ نہ کریں، غصے سے مزاج خراب ہوتا ہے، اخلاق بدلتے اور معاشرت میں برائی آتی ہے، محبتیں اور رشتے کٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کو پہلے سلام کریں، مسکرا کر ملیں اور ان سے توجہ سے پیش آئیں تاکہ ان سے قریب ہو جائیں اور دلوں میں ان کی محبت ہو جائے۔ آج کل کرنے اور ٹال مٹول سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ گناہوں کو مٹا دینے والے کاموں کا اہتمام کریں، جیسے نیک اعمال، مصیبتوں پر صبر، توبہ، مسلمانوں کی دعا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ صدقہ دیا کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوگا، دل کو خوشی ملے گی، فکر دور ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ حقیر اور معمولی باتیں آپ کو توڑ نہ ڈالیں، بات جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دیں۔ حادثات و امور میں مبالغہ اور ہولناکی سے کام نہ لیں۔ اپنے دل میں لوگوں سے دشمنی، عداوت اور بغض و حسد کا الاؤ مت دہکاؤ، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔ اپنی مجلس میں شائستہ رہیں، خیر کی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں، چہرہ کھلا رکھیں، ہم نشینوں کا احترام کریں، ان کی بات سنیں اور گفتگو کے درمیان ان کی بات نہ کاٹیں۔ ایمان والے دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نہ اس کے حادثات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ دنیا حقیر، فانی اور چلی جانے والی ہے۔ غیر اللہ سے تعلق اور اس کی محبت کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دل کا عذاب اور روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اطاعت پر زیادہ دھیان دیں۔ حرام چیز کو دیکھنے سے رنج و غم اور دل کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ جو نظر نیچی رکھیں اور اپنے رب سے ڈریں وہ سعادت مند ہیں۔ جب رسی سخت ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، رات کا اندھیرا چھٹے گا، دشواری ختم ہوگی، ایک مشکل دو آسانیوں پر بھاری نہیں پڑے گی۔ ناراض نہ ہوں، جب غصہ آئے تو چپ ہو جائیں۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں، اپنی جگہ بدل لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ پریشانیوں سے نہ گھبرائیں، اس سے دل مضبوط ہوگا، عافیت کا مزہ ملے گا اور حوصلہ بڑھے گا، تمہارا صبر ظاہر ہوگا اور شان بلند ہوگی۔ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، چیرے ہوئے کو از سر نو چیرنا اور قبروں سے مردے اکھاڑنا۔ مصیبت کے مثبت پہلو کو دیکھیں، اس پر ثواب کی امید رکھیں، یہ دوسروں کی مصیبت سے زیادہ آسان ہے۔ مصیبت زدوں سے تسلی پائیں، اپنے نقصانات کو فائدوں میں بدل دیں، لیموں سے میٹھا شربت بنائیں، مصیبتوں کے پانی میں مٹھی بھر شکر ڈال دیں اور حالات اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی مدد کو نہ بھولیں کہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب سے بوجھ ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ سے زیادہ خیر ہوتا ہے۔ انجام کو آپ نہیں جانتے، سزا کے لبادے میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔ خیالات کو بھٹکنے نہ دیں تاکہ کہیں وہ آپ کو تفکرات کی وادیوں میں نہ لے جائیں۔ کوشش کریں کہ نعمتوں، صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہی سوچیں۔ مشکلات عبور کرنے کے لیے نماز بہترین مددگار ہے، وہ نفس کو بلند آفاق میں لے جاتی ہے۔
اور روح کو نور و کامیابی کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ادب، حسن اخلاقی ہو، وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو خوش کرے گا اور اسے دلی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، کیونکہ دل اکتا جاتا اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکمت کے طریقے اور معرفت کے اسلوب اختیار کرو۔ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پا لینا بھی خوش بختی کا کام ہے، کیونکہ کامیابی کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں ہوتی۔ کامیابی تب مانی جائے گی جب اللہ آپ سے راضی ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ اور آپ کا نفس بھی مطمئن ہو۔ زندگی کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زندگی آپ کی فکر کی مرہون منت ہے، اس لیے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ نہ لگائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔